میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہوئے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ماں باپ سے گفتگو کرنا ہو تو یوں ہی کبھی بھی گفتگو شروع مت کر دیا کرو، بلکہ ماں باپ سے گفتگو کرنے کے آداب سرکار نے یہ بتائے ہیں۔ پہلے ماں باپ سے اجازت لو، کیا میں تم سے گفتگو کر سکتا ہوں؟ اگر ماں باپ اجازت دیں تو گفتگو ایسے کرو جیسے غلام اپنے آقا سے گفتگو کرتا ہے، ان کے لیے نرم گفتگو کرو، جب وہ گفتگو کرے تو ان کی گفتگو توجہ سے سنو۔ توجہ کریں امام حسین کیا چیز ہے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت میں۔ کیا بچائیے، کیا بچائیے، کیا بچائیے؟ یہ بمبئی ہے، یہاں مہاجرین کی اکثریت ہے، لکھنؤ سے آیا تھا 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، ممبئی میں رہتے رہتے 4 نسلیں بیت گئی، پھر بھی لکھنوی کہلاتا ہے۔ بولے ہیں کہ نہیں؟ 100 سال کے بعد بھی اندور سے آیا تو اندوری کہلاتا ہے، صحیح ہے؟ گونڈا سے آیا تو گونڈوی کہلاتا ہے، بستی سے آیا تو بستوی کہلاتا ہے۔ مطلب آدمی وطن چھوڑتا ہے، وطنیت نہیں چھوڑتا۔ لیکن حسین کے عشق کا کوئی میرے مولا کا اندازہ تو لگائے، حسین مدینے والے تھے اور کہلاتے ہیں کربلا والے۔ جب کوئی بندہ اکیلے ہو اور گناہ کا موقع بھی ہو اور وہ یہ سوچ کر کے اللہ دیکھ رہا ہے، اس وقت تو گناہ چھوڑ دے تو اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہ اسی ایک گناہ چھوڑنے کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے۔ بلکہ یہاں تک آقا کی حدیث ہے کہ 300 جنتی حوروں کے ساتھ اسی وقت اللہ اس کا نکاح کر دیتا ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں اپنے گھروں کی چھت پر بلا عذر شرعی نہ چڑھا کرو، اس لیے کہ اگر تم اپنے گھر کی چھت پر چڑھو گے اور کسی کے گھر میں تمہاری نظر پڑ گئی تو اللہ اس نظر کے بارے میں بھی تم سے سوال کرے گا۔ خالی گھروں میں نظر ڈالنے پر بھی میرے نبی نے منع کیا ہے، جو لوگوں کی آبرو پہ نظر ڈالتے ان کا انجام کیا ہوگا۔ حالت روزہ میں جو انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر دیکھتے ان کا انجام کیا ہوگا۔ جو روزے کی عظیم راتوں کے اندر کرکٹ محلے میں کھیلتے ہوئے وقت کو ضائع کر دیتے ان کا انجام کیا ہوگا۔ دشمن کیوں ٹوٹ پڑے تم پہ پتہ ہے؟ سرکار کی حدیث ہے جب میری امت میں 2 چیزیں پیدا ہو جائے گی تو ان پر لوگ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ پوچھا کیا وجہ ہوگی؟ ہم کم ہوں گے؟ کہا نہیں، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت میری امت میں پیدا ہوگی اور موت سے نفرت پیدا ہوگی۔ جب یہ چیز پیدا ہوگی تو وہ بزدل ہوں گے اور اسلام دشمن طاقتیں ان پہ ٹوٹ پڑے گی۔ توجہ، اس کی راہ میں 1 2 تو 10 دیتا ہے، اور نیت اچھی ہو تو 70 دیتا ہے، اور نیت اچھی ہو تو 700 دیتا ہے، اور نیت اچھی ہو تو بے حساب دیتا ہے۔ حسین نے سب لٹا کے ایک بچایا تھا، ایک میں اتنی برکت دی کہ دنیا میں کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں حسین کا سید موجود نہ، اور بتا دیا گیا جو اللہ کی راہ میں قربان ہوگا اس کی تو نسل ہی بڑھنی۔ یزید 18 چھوڑ کے مرا تھا، ایک بھی نہیں ہے، 18 چھوڑ کے مرا تھا، کوئی کہتے ہیں 14، کوئی کہتے ہیں 4، کم سے کم 4 کہتے ہیں، لیکن 18 تک کی روایت مورخین نے لکھی ہے۔ 18 چھوڑ کے مرا تھا، ایک بھی نظر نہیں آتا۔ پتا چلا جو دین مٹائے گا اس کی نسلیں مٹ جائے گی، جو دین بچائے گا اللہ اس کی نسلوں کو آباد فرمائے گا۔ آپ کو بتاؤں جب ہم لوگ دعا کرتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ اس وقت تک ہمیں موت نہیں دینا جب تک مدینہ شریف نہ دیکھ لے۔ کوئی کہتا ہے اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کعبہ شریف نہ دیکھ لے۔ اے اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک بغداد شریف نہ دیکھ لے۔ یہی دعا کرتے ہو؟ ایسی دعائیں ہیں، پیر کا روزہ نہ دیکھ لے، پیر نہ دیکھ لے، وغیرہ وغیرہ۔ حضور کیا دعا کر رہے ہیں ذرا سن لیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟ مولا علی کو جنگ میں بھیج رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے اس وقت تک دنیا سے مت اٹھانا جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں۔ جب خیبر کے اندر تلوار چل رہی تھی ذوالفقار تو اللہ کے رسول نے فرمایا، لا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار۔ علی کی بہادری دیکھ کر، ارے 40 لوگ مل کر کے جس دروازے کو کھولتے بند کرتے تھے وہ 150 من کا دروازہ علی کے مرتضیٰ نے اکیلے اکھاڑا، اور اکھاڑا نہیں بلکہ ڈھال بنا کے لڑتے رہے اس سے۔ تو آقا نے بہادری دیکھ کے کہا لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار۔ علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے، ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں ہے۔